انسان کی فطرت میں ماضی کو کھوجنے کی جستجو ہے۔ یہی جستجو گزرے ہوئے لوگوں کی تہذیب و تمدن اور رہن سہن کو جاننے کے لیے ان کے چھوڑے ہوئے آثار کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ ان آثار کی مدد سے انسان ماضی کی منظر کشی کرتا ہے، جس کو علم آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی کہتے ہیں۔ آرکیالوجی دراصل انسان کے ماضی کے علم کو کہتے ہیں، جس میں کہ ہم انسان کے چھوڑے ہوئے آثار کی مدد سے اس کے گزشتہ حالات و واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کے آثار ہیں جو انسان نے اپنے بعد چھوڑے؟ تو ان آثار میں انسان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے برتن اور اوزار اور اس کے علاوہ وہ عمارات جو کسی بھی وقت انسان نے اپنی رہائش کے لیے یا اپنی مذہبی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بنائیں، وہ عمارات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آج سے 2600 سال پہلے میسوپوٹامیہ یعنی موجودہ عراق کے ایک بادشاہ نابونیدس نے 2200 قبل مسیح کے ایک بادشاہ کے محل کی بنیادیں کھدوائیں، جہاں سے اسے محل کے آثار کے ساتھ ساتھ قدیم مندروں کے آثار بھی ملے۔ اس بادشاہ نے ان آثار پر ایک رپورٹ لکھوائی جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس بادشاہ نے ان آثار کی قدامت کی تعیین کی کوشش بھی کی۔ اس باضابطہ طریق سے آثار پر کام کی وجہ سے نابونیدس کو پہلا آرکیالوجسٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک آرکیالوجسٹ یا ماہر آثار قدیمہ تب سے انسان کے ماضی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جب سے کہ انسان نے قدرتی اشیاء کو اپنے استعمال کے لیے نئی شکل میں ڈھالنا شروع کیا۔ مثلاً سب سے پہلے آج سے تقریباً 25 لاکھ سال قبل انسان نے پتھر کو تراش کر اوزار بنائے۔ اس دور کو پتھر کا دور کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی اب تک کی تاریخ میں 99% سے بھی زیادہ اسی پتھر کے دور میں رہا ہے۔ اس کے بعد انسان نے دھات کا استعمال سیکھا اور کانسی کے اوزار بنائے۔ یہ دور برونز ایج یعنی کانسی کا دور کہلاتا ہے۔ دنیا میں عظیم تہذیبوں نے سب سے پہلے اسی دور میں جنم لیا، جن میں میسوپوٹامیہ، مصر اور وادی سندھ کی تہذیبیں شامل ہیں۔ اس دور کے زوال کے بعد انسان نے جب ترقی کا نیا دور شروع کیا تو لوہے سے کام لینا سیکھا۔ اسی مناسبت سے یہ دور لوہے کا دور یعنی آئرن ایج کہلایا، جس میں عظیم سلطنتوں اور عظیم مذاہب نے دنیا کے مختلف حصوں میں جنم لیا۔ اس طرح آرکیالوجی کا ٹائم فریم 3 لاکھ سال تک پھیل جاتا ہے، جس کا مقصد انسان کے ماضی کو جاننا، قدیم انسانی معاشرے اور انسانی ترقی کے مختلف مراحل کو سمجھنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آرکیالوجی میں مختلف سروے کیے جاتے ہیں، پھر کھدائی کی جاتی ہے، اور جو آثار ملتے ہیں ان کا مختلف علوم کے ذریعے سے مشاہدہ کیا جاتا ہے، جن میں انتھروپولوجی، بائیولوجی، آسٹریولوجی وغیرہ شامل ہیں۔ تاریخ میں ہم بنیادی طور پہ جو ریٹن سورسز ہیں، جو ہمیں تحریرات ملتی ہیں، ان پہ انحصار کرتے ہیں، یا پھر جو اورل سورسز ہیں یعنی جو زبانی روایات ہیں جنہیں انٹرویوز کے ذریعے سے قلم بند کیا جاتا ہے۔ تو جو ریٹن سورسز ہیں وہ چند ہزار سال سے پیچھے نہیں جاتے، تو اس طرح ہم تاریخ کے ذریعے سے 4-5 ہزار سال سے پیچھے کے پہلے کے انسان کے بارے میں کوئی خاص معلومات حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ آرکیالوجی آج سے لاکھوں سال پہلے گزرے ہوئے انسان کے بھی جو چھوڑے ہوئے آثار ہیں ان کو سامنے لاتے ہوئے، ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے، ان کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، ان کی بود و باش کے بارے میں ہمیں معلومات آرکیالوجی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اسی طرح مختلف علوم ہیں جو آرکیالوجی کی مدد کرتے ہیں، مثلاً اینتھروپولوجی ہے جو انسان کے رہن سہن پہ، معاشرے میں جو اس کا طرز بود و باش ہے اس پہ روشنی ڈالتا ہے۔ اسی طرح آسٹریولوجی ہے جس میں ہڈیوں کا جو علم ہے، تو ماضی کے جو انسان تھے ان کی ہڈیوں پہ مختلف جو ہیں وہ تحقیقات کی جاتی ہیں، ان کی شناخت آسٹریولوجی کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باٹنی ہے، بائیولوجی ہے،
جن کے ذریعے سے ہم ماضی کے انسان کو اور اس کے اندر جو ارتقائی عمل آئے، تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح ریڈیوگرافی ہے، ریڈیولوجی ہے، تو جن کے ذریعے سے ہم ماضی کے آثار کو، ہڈیوں کو یا دیگر آرٹیفیکٹس کو اسکین کر کے ان کی عمر کے بارے میں، ان کی ساخت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. اس طرح مختلف علوم مل کے ماضی کی ایک واضح تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. کھدائی اور اس کے بعد کے مراحل میں ایک آرکیولوجسٹ کے ساتھ بہت سے اور ماہرین بھی شامل ہوتے ہیں، جن میں ڈرافٹس مین، فوٹوگرافر اور مزدور بھی شامل ہیں. انسانی تاریخ میں بیان کیے جانے والے بہت سے مسائل کا تعلق آرکیولوجی سے ہی ہے. پہلا انسان کون تھا، کب اور کہاں آباد تھا، اس نے پڑھنا لکھنا کیسے سیکھا، مختلف اقوام کا انجام کیا ہوا اور وہ اس انجام تک کیسے پہنچے. یہ سوالات شواہد کی بنیاد پر حل کرنے میں آرکیولوجی ہماری مدد کرتی ہے. آرکیولوجی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے ماضی سے سبق حاصل کیا جائے. مثال کے طور پر کہ کس طرح گزشتہ انسان نے ترقی کی بہت ساری منازل طے کی اور وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے بہت بڑے بڑے معاشرے اور تہذیبیں تباہ ہوئیں. ان سب کا علم بھی ہمیں آرکیولوجی کی مدد سے ہی حاصل ہوتا ہے. ماضی کی مثالوں پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے ایک تو منگولوں کی مثال ہے، جن کی حکومت جنگی بنیادوں پر قائم ہوئی. اسی وجہ سے اگرچہ ان کا پھیلاؤ تو بہت زیادہ تھا، بہت وسیع رقبے پر ان کی حکومت قائم ہوئی، لیکن وہ چند دہائیوں سے زیادہ نہیں قائم رہ سکی. لیکن اس کے مقابلے پہ جب ہم وادی سندھ کی تہذیب پہ نظر ڈالتے ہیں، جہاں ہمیں تشدد کے کوئی آثار نہیں ملتے یا جنگوں کے آثار نہیں ملتے، ان کا پھیلاؤ بھی بہت وسیع تھا اور یہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک مختلف علاقوں میں جو پاکستان یا پھر موجودہ ایران اور افغانستان کا مشرقی بارڈر بنتا ہے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھلتی پھولتی رہی ہے. تاریخ عموماً معروف واقعات تک محدود ہوتی ہے اور تاریخ نویس کے نظریات اور تاریخ لکھوانے والے کے مقاصد کے زیر اثر ہوتی ہے، جبکہ آرکیولوجی ماضی کے ایک عام انسان کی زندگی کا پتہ دیتی ہے اور بادشاہوں کے بھی صحیح حالات جاننے میں مدد دیتی ہے. ماضی کی بہت سی معلومات ابھی تک مٹی میں دبی ہے. جو آثار برآمد ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا علم ابھی تک محدود ہے. آرکیولوجی ان رازوں سے پردہ اٹھانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے.